حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعدیہ بنو سعد قبیلے کی طرف منسوب ہے، لہٰذا بنو سعد کے بارے میں کچھ گفتگو سنیے۔ عرب کی عادت تھی کہ جب کوئی نومولود ان کے ہاں پیدا ہوتا تو اس کے لیے کسی غیر قبیلے میں کوئی دودھ پلانے والی تلاش کرتے تاکہ وہ اچھے اخلاق اور اچھی زبان سیکھ سکے، اور مکہ کے شرفاء اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے تھے، اور ان کے دودھ پلانے کے زمانہ وہیں دیہات کی خواتین میں گزرتا، اور یہ لوگ ایسی عورتوں کا خصوصاً اختیار کرتے تھے جس میں طبعی ذہانت پاتے اور اس کے اپنے قبیلہ میں بہتر پاتے، لہٰذا جو خاتون اخلاقیات میں زیادہ شریف اور جسمانی بناوٹ میں زیادہ مضبوط اور گفتگو میں زیادہ شیریں کلام اور جماعت میں زیادہ باعزت ہوتی وہی سب سے پہلے کامیاب ہوتی، اور دیہاتی خواتین جب تک ان کی پستانوں میں دودھ رہتا وہ شہروں اور بستیوں میں آتیں اور شہری بچوں کو لے جاتی اور دودھ پلاتی اور دیہاتی کھیل کود اور خیموں والی زندگی میں ان کی پرورش کرتی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیریں معجزانہ گفتگو قبیلہ قریش میں عروج کو پہنچی، اور بنو سعد میں آپ نے دودھ پیا، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو فرماتے تھے، میں تم میں سب سے زیادہ شیریں اور بہتر کلام کرنے والا ہوں اور قریشی خاندان سے ہوں، اور میں نے بنو سعد قبیلہ میں دودھ پیا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے سردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ سے زیادہ کوئی اچھا کلام کرنے والا نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے کلام سے مجھے کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے، جبکہ میں نے قریشی خاندان سے ہوں اور مجھے قبیلہ بنی سعد نے دودھ پلایا گیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بارے میں شیخ یوسف بہانی رحمۃ اللہ نے خوب فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے نیک حصے والی خاتون نے دودھ پلایا، مزید یہ کہ وہ حلیمہ ہے جو قبائل میں سب سے زیادہ روشن بہترین خواتین میں سے ہے۔ ان کے پاس توشہ معاش بہت کم تھا، لیکن وہ حاضرین میں سب سے زیادہ مالدار ہو گئیں۔ وہ قبیلہ بنی سعد نیک بخت کی سعادت مند خاتون ہیں جو بہت ہی سعادت مند نصیبوں والی ہوگی۔ جس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کی پرورش فرمائی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے بھی بنی سعد بن بکر میں دودھ پیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی حضرت حمزہ کو دودھ پلایا، اسی طرح حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو وجوہوں سے دودھ شریک بائے ہوئے، ایک ابو لہب کی لونڈی صوبیہ، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، اور حمزہ کو بھی، دوسری حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین امانتدار کتابوں میں اتفاق سے آیا ہے کہ حضرت حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا، اسی وجہ سے وہ عرب کی مشہور دودھ پلانے والی خواتین میں سے ہو گئیں۔ حضرت حلیمہ نے رضاعت کی خبر اپنے سحر کن بیان کے ساتھ اس طرح بیان فرمائی ہے، میں قبیلہ سعد کی 10 عورتوں کے ساتھ نکلی اور وہ بھی بچوں کے طلب میں چلیں، اور وہ سال قحط والا بالکل خشک بے آب و گیا تھا، اور میرے نیچے سفید خچر بالکل لاغر کمزور تھا، اور ہمارے ساتھ ایک اونٹنی بڑی عمر والی تھی، اللہ کی قسم ایک قطرہ دودھ بھی نہیں دیتی تھی، اور ہم اس بچہ کی بھوک کی وجہ سے بالکل سو نہ سکتے تھے جو ہمارے ساتھ تھا، شاید یہ عبداللہ تھا، اور نہ ہی میرے پستان میں اتنا کچھ ہوتا جو اس کو سیر کر سکتا، اور نہ ہی ہماری بوڑھی اونٹنی میں کچھ تھا جو اس کی غذا بن سکتی، لیکن ہمیں بارش اور کشادگی کی امید تھی۔ اسی حالت میں ہم مکہ شریف پہنچ گئے، ایسی کوئی عورت نہ تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش نہ کیے گئے ہوں، مگر ہر ایک یہ سن کر یہ کہتا کہ یتیم کی پرورش سے انکار کر دیتی، کیونکہ باپ ہی سے مال ملنے کی امید تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے وفات کر گئے تھے، اور ان کی والدہ اور دادا سے شاید عورتوں کو کچھ امید نہ تھی۔ اس طرح سب یتیم کہہ کر انکار کر دیتیں اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتیں۔
یہاں تک کہ میرے ساتھ ایک عورت رہ گئی تھی، مگر اس کو بھی پرورش کے لیے بچہ مل گیا۔ میں تنہا رہ گئی۔ جب قافلے نے واپس چلنے کا ارادہ کیا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات سخت ناگوار ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ خالی ہاتھ لوٹوں۔ اللہ کی قسم میں اس یتیم بچے کے پاس جاؤں گی اور اس کو لاؤں گی۔ لہٰذا میں گئی اور اس کو لے لیا۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح آیا ہے کہ حلیمہ نے فرمایا کہ عبد المطلب میرے سامنے آئے اور دریافت فرمایا، تو کون ہے؟ میں نے کہا، بنی سعد قبیلہ کی ایک عورت ہوں۔ پوچھا، کیا نام ہے تیرا؟ میں نے کہا، حلیمہ۔ تو عبداللہ مسکرانے لگے اور کہا، واہ واہ، یہ قبیلہ سعادت مند اور بردبار ہے، متحمل مزاج ہے، اور یہ دونوں خصلتیں ان میں زمانے میں سب سے بہتر ہیں، اور یہ ہمیشہ سے باعزت ہیں۔ اس کے بعد وہ مجھے حضرت آمنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مبارکہ کے پاس لے گئے اور وہ بچہ میں نے ان سے گود لے لیا۔ بے شک خزانوں میں سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے بہت بڑا خزانہ حاصل کیا۔ مزید دیکھیے اگلی قسط میں۔ بہت شکریہ۔